خوش آمدید. اور علماء کرام موجود ہیں اور آپ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں پیغامات بھی آئے ابھی ہمیں جو کلام پڑھے گئے اور ماں کے عنوان سے بھی جو گفتگو کی اس حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں علماء کرام سے بھی ہم آج اس نشست میں مختصر نشست میں یہی بات کریں. جناب قبلہ رضا داؤدانی صاحب سے آغاز کریں گے. ماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کہ وہ ایک مدرس ڈے کے حوالے سے سارا سلسلہ. تو اب ظاہر ہے یہ تو موضوع اتنا وسیع ہے کہ سمجھ میں نہیں میں سوال کیا کروں نہیں تو لیکن بس آپ بتائیے گا چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا عظمت ہے لیکن پتہ نہیں اس کی پھر بھی فار سم ان نون ریزن ہم میں سے کوئی میں اپنی بات اگر کروں ہم میں سے کوئی جنرلائز کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا حق ادا کر نہیں پاتے ہیں. جیسے مجھے لگتا ہے اس کی ہیمرنگ کی بہت ضرورت ہے بار بار کہ بھائی یہ ہے جو مفتی سہیل صاحب بڑی زبردست بات ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اب باہر نکلتے ہیں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں بھائی دعا کرنا یار دعا کرنا. گھر میں ماں بیٹھی اس سے نہیں کہتے اتنی گولڈن اپارچونیٹی مس کرتے ہیں انہیں ڈیلی بیسس. بتائیے گا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکرہ، ان کو یاد دلاتے رہیے. اگر یاد دہانی کا کچھ بھی فائدہ محسوس ہوتا ہے تو یہ یاد دہانی کا ایک پروسیس ہے، اس کو چلتا رہنا چاہیے. یہ ریممبرنس، یہ ریکال کرواتے رہنا یہ اچھا ہے. ناکنگ کرتے رہنا، دستک دیتے رہنا یہ اچھا ہے. فذکر ان الذکرہ تنفع المؤمنین، ان کو یاد دلاتے رہیے. صاحبان ایمان کو یہ یاد دہانی یقیناً فائدہ دے گی. اچھا تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت سامنے کی چیز ہے اس کو بھی فراموش کر جاتا ہے، مگر اس کو جب یاد دلایا جائے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کتنا اچھا ہے کہ ماؤں کے حوالے سے والدین کے حوالے سے یہ یاد دہانی ہوتی رہے. پہلے بھی اس پر بات ہوئی اور یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی وہ مفید ہے اور مؤثر ہیں. اللہ اکبر. اچھا اس میں کوئی دو اوپینین مجھے کوئی شائبہ نہیں اس بارے میں. اچھا یہاں تک کہ وہ مقامات کہ جہاں پر انسان کی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے ان مقامات میں ماں باپ کی قبروں کو بھی شمار کیا گیا. دعا خدا ہی سے مانگنی ہے لیکن بہرحال پروردگار عالم نے وہ مقامات کہ جہاں پر قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیا. ایک انسان اپنے گھر میں دعا مانگ رہا ہے، مسجد میں دعا مانگ رہا ہے، امکان بڑھ جائے گا. خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعا مانگ رہا ہے، امکان بڑھ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اگر اس کی قبر پر بھی جا کر وہ اپنی بے قراری کا اظہار کرے تو انتہائی مشکل ہے کہ وہ ماں قبر میں بھی مچل کر آمین نہ کہے اس کی دعا پر. اللہ. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہیں سے عرض ادب کرتے ہوئے دعا کرے کہ اے پروردگار، اے معبود، میری اس اولاد کے اس مشکل کو حل فرما. اور جس طریقے سے پروردگار عالم دنیا میں ہوتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کرتا تھا اسی طریقے سے وہاں پر بھی اس آمین کو قبول کرے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، ظاہر ہے کہ جب تک زندگی ہے دنیا میں ہے، ماں باپ ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہیں، یہ اتنی بڑی رحمت ہیں، یہ پروردگار عالم کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ جو ابھی آپ شعر چلا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کون کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. پیار کیا چیز ہے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. تو ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کے تو سر پر دست شفقت رکھنی ان بچوں کے، لیکن جن کے پاس ماں اور باپ جیسی دولت ہے، خاص طور پر ماں، ماں کا تو بدل باپ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. تو وہ اس کی قدر کریں اور جتنا زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے استفادہ کریں. جزاک اللہ. میں آخری 2 منٹ مفتی عامر صاحب پہلے آپ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ماں اگر اللہ اور رسول کے بعد اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو اپنی امت سے اور اپنے بندوں سے پیار کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی بے لوث اپنے کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے. یعنی ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ خالص اور کھرا سونا ہوتی ہے. تو کوئی بدقسمت ہے کہ ماں کی ان جذبات کو، ان محبت کو قدر نہ کرے. یعنی ماں کس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے. وہ اپنی خوشی کو، اپنی صحت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتی ہے اولاد کے لیے. اور اولاد کو دیکھیں تو وہ مطلب ایک معمولی سی چیز ماں کے لیے قربان کرتے ہوئے سوچتا ہے. یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے. تو ہمیں مطلب ماں کی جو عظمت بتائی گئی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی طرح ماں باپ کے لیے کہا گیا کہ ہما جنتوں کا او نارو کا، کہ ماں اور باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں. تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کا ادب کر کے، ماں باپ سے محبت کر کے جنت بھی کما سکتے ہیں اور نافرمانی کر کے جہنم بھی کما سکتے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
وسیم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدر ڈے منایا جاتا ہے یا مدرس ڈے منایا جاتا ہے، یہ تو اولڈ ہاؤسز میں ماں جی ہاں باپ جی ہاں، ہوتے صحیح، ہر ہیں، دن ہی ماں کا سال دن ہے، میں ایک بار چلے جاتے بالکل ہیں، صحیح، ہر دن ماں کا یہ دن، اپنی خفت میں مٹاتے صحیح، ہیں۔ اگر یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں تو پھر صحیح جی ہے، ہاں، لیکن بالکل یہ صحیح، خفت مٹاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ہمارے یہاں اسلام میں ہر دن ماں کا ہاں دن ہاں، ہے، بے شک، ہر دن باپ کا دن ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ بیٹھے بٹھائے، ٹھیک ہے حج کا عمرے کا ثواب اپنی جگہ پر وہ ہے، بے شک لیکن صحیح، بیٹھے بٹھائے روزانہ اگر آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو وہ فقط ماں باپ کے دیدار کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ اور اکبر، میں یہ کہتا ہوں وسیم بھائی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ماں کی آپ بہت زیادہ شانیں بیان کرتے ہیں، باپ تو ایسے ہی رہ جاتے ہیں، باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو باپ کو حدیث پاک میں جنت کی چوکھٹ کہا جی ہاں، گیا، جی ہاں، باپ کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی رضا میں ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ وسیم بھائی، آپ یعنی ماں وہ ماں ہے کہ جو بچہ جننے سے لے کر پوری زندگی بچے کی طرف سے ہی پریشان رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کے دل کا حال نہیں جان سکتی، لیکن ماں بیٹے کے چہرے کو پڑھ لیتی، بیٹا کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بتا مجھے۔ اور ماں سے آپ ایک مرتبہ کہیں کہ ماں دعا کرنا، والد صاحب سے ایک مرتبہ کہیں، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کریں، جی ہاں، یہ کائنات کا خزانہ آپ کے پاس ہے، اور ان کی خدمت کر لی تو اللہ تعالیٰ جیتے جی انشاءاللہ آپ کو جنتی بنا دے گا۔ انشاءاللہ، اور خدا نہ خواستہ جن کے ماں باپ اس وقت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو اس وقت بھی آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کے والدین کو شرعی طور پر کیا چیزیں پسند تھیں، کیا کام پسند تھے، وہ کام کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو، اور کم از کم اور کچھ نہ ہو تو جمعے کے دن ان کی قبروں پر حاضری دیں، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حق ادا تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے طور پر جتنا ہو سکے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے میں آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں اور لینا بھی نہیں چاہیے، ایک ملٹی ملینر ملٹی بلینر صاحب کے میں نے جملے سنے، مجھے بھولتے نہیں، کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے جو کچھ میں نے چاہا، لیکن آج مجھے جتنا بڑا ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کمانے کے چکر میں اپنی ماں کے ساتھ جتنا وقت گزارنا تھا وہ نہیں اچھا، گزارا میں تعجب نے۔ کی بات ہے کہ یہ چیز آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ریگریٹ سے بچائے اور انشاءاللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد اذان فجر۔ یہی ماہ ہے کرم، یہی ماہ ہے عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب قاری محسن صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بس اختتام کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے سب کے لیے آسانیاں فرمائیں جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. اور آج کا دن ہمارے بھائی شہید جناب امجد صابری سے بھی منسوب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کی طرح میں نے کہا ان کے جو قاتل ہیں جنہوں نے یہ قبیح شرمناک اور گھٹیا فعل انجام دیا, دنیا و آخرت میں وہ رسوائی ان کا مقدر ہو انشاءاللہ. تو بس آخر میں اس دعا سے اختتام کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں تو ہم بس یہاں سے اختتام کر دیتے ہیں آیت کریمہ سے اور اس آیت سے. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّ الْمُؤْمِنِينَ. 2:30 پر انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ذاتی والے سے بھی گزارش کہ میری مامی کو بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا, حالت تشویشناک ہے ان کی یہی کورونا کی صورتحال کی وجہ سے. انشاءاللہ آپ سے 2:30 بجے ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہی ماہ ہے کرم یہی ماہ ہے عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا